آڈیو لیکس کیس میں سابق چیف جسٹس کے بیٹے کی درخواست پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو جواب جمع کرانے کے لیے 1 ماہ کا وقت دے دیا۔ اٹارنی جنرل کو معاملہ وزیر اعظم اور کابینہ کے سامنے رکھنے کی ہدایت۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل کی نجم ثاقب کے خلاف کارروائی کی مخالفت، موقف اپنایا۔ پارلیمانی کمیٹی اس طرح نوٹس نہیں کر سکتی، عدالت اس درخواست کو نمٹا دے۔ جسٹس بابر ستار نے استفسار کیا، کیا الیکٹرانک سرویلنس کی جا سکتی ہے؟ کون ایسا کر سکتا ہے؟ وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم، ان کے خاندان اور چیف جسٹس کے خاندان کی آڈیوز لیک ہوئیں۔ آڈیو ٹیپ کے حوالے سے مجاز اتھارٹی کون ہے؟ اٹارنی جنرل کی سماعت ان کیمرہ کرنے کی استدعا، سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق گیس کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق ای سی سی کے فیصلے کی توثیق کی جائے گی۔ حج پالیسی منظوری کے لیے پیش کی جائے گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس، رواں مالی سال کے آئندہ 4 ماہ کے بجٹ کی منظوری دی جائے گی۔ ہمیں مزید دیوار سے لگایا گیا تو یہ دیوار گر جائے گی۔ خالد مقبول صدیقی کا ایم کیو ایم کے جلسے سے خطاب، کہا ہم اپنے حصے کی آزادی، اپنے حصے کا پاکستان کاندھوں پر اٹھا کر لائے تھے۔ کوئی دھرتی ماں ہے تو وہ پاکستان ہے، صوبے دھرتی ماں نہیں ہو سکتے۔ مشتاق کامل نے کہا پیپلز پارٹی کی 18ویں ترمیم مسترد کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کراچی پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، چند ارب روپے لندن بھیج کر بائیکاٹ کی کال کا کہہ رہی ہے۔ فاروق ستار نے خطاب میں کہا ہم نے مردم شماری میں لاپتہ آبادی بازیاب کرائی، سندھ کے وڈیروں جاگیرداروں سے اب کراچی کو بازیاب کرانا ہے۔ پیپلز پارٹی جس طرح کراچی آئی اسی طرح واپس بھی چلی جائے گی۔ غزہ میں ظلم بند ہونے تک احتجاج کریں گے، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا اعلان، کہا دنیا کے حکمرانوں نے اس ظلم پر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اسرائیلی بربریت کے خلاف اسلام آباد میں جماعت اسلامی کا غزہ مارچ، آپ پارا چوک سے فیض آباد چوک تک ریلی۔ مولانا فضل الرحمان کا کوئٹہ میں طوفان الاقصی کانفرنس سے خطاب، بولے فلسطین کا ساتھ نہیں دیں گے تو سمجھ لیں ہم غلام ہیں۔ یہودی لابی نے جس ایجنٹ کو ہمارے ملک بھیجا اسے شکست دے دی، اب اسرائیل کو بھی شکست دیں گے۔ لاہور میں قاف لیگ نے فلسطینیوں کے حق میں ریلی نکالی۔ قانون سازی جانچنا پارلیمنٹ جمہوریت کو نیچا دکھانے کے مترادف ہے۔ عدلیہ قانون سازی کا تب جائزہ لے سکتی ہے جب انسانی حقوق سے متصادم ہو۔ نیب ترامیم کیس میں جسٹس منصور علی شاہ نے اختلافی نوٹ جاری کر دیا، لکھا نیب ترامیم کیس میں درخواست گزار کے بنیادی حقوق کا موقف غیر یقینی ہے۔ اگر اس کو تسلیم کیا تو پارلیمان کے لیے کسی بھی موضوع پر قانون سازی مشکل ہوگی۔ اداروں میں توازن اسی صورت قائم رہ سکتا ہے جب اداروں میں احترام کا تعلق قائم ہو۔ درخواست گزار نیب ترامیم کو عوامی مفاد کے برعکس ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ پچھلے 6 ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے، وہ اتفاقاً گھر میں اکیلے تھے اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دی۔ مولانا طارق جمیل کے صاحبزادے عاصم جمیل جاں بحق، آر پی او ملتان کہتے ہیں عاصم جمیل نے خود کو گولی ماری، سی سی ٹی وی میں ان کو خود کو گولی مارتے دیکھا۔ مولانا طارق جمیل نے ٹویٹ کیا، اس حادثاتی موت نے ماحول سوگوار کر دیا ہے۔ نماز جنازہ آج شام 7:30 بجے آبائی گاؤں رئیس آباد میں ادا کی جائے گی۔ صدر عارف الوی اور نگراں وزیر اعظم کا مولانا طارق جمیل کے بیٹے کی وفات پر اظہار افسوس۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کے لیے دی گئی مہلت ختم ہونے میں 1 دن باقی، ڈیڈ لائن میں توسیع نہیں ہوگی۔ 31 اکتوبر کے بعد پاکستان میں مقیم غیر قانونی غیر ملکیوں کی جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی اور انہیں ڈی پورٹ کر دیا جائے گا۔ اب تک 92,000 سے زائد افغان شہری وطن واپس جا چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق میپنگ اور جیو فینسنگ کے ذریعے مشکوک افراد کی نشاندہی کر لی گئی ہے۔
اسٹیٹ بینک نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان آج کرے گا. اسٹاک تجزیہ کاروں کے مطابق پالیسی ریٹ میں تبدیلی کا امکان نہیں. ستمبر میں مہنگائی کی شرح 31.44% رہی. لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار. ایئر کوالٹی انڈیکس 441 تک پہنچ گیا. شہر میں اسموگ کے ڈیرے. شہریوں کو آنکھوں میں جلن, گلے کی خراش کی شکایات. بابر اعظم نے کوئی رابطہ نہیں کیا. ذکا اشرف نے خبروں کی تردید کر دی. کہا راشد لطیف کے بیان پر بہت افسوس ہوا. عہدہ سنبھالا تو ورلڈ کپ کی ٹیم منتخب ہو چکی تھی. اس ٹیم کی جیت کا کریڈٹ نجم سیٹھی لیتے رہے ہیں. پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے جو فیصلے ضروری ہوئے ورلڈ کپ کی بات کریں گے. چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کا ARY نیوز کو انٹرویو. 5 مہینے تنخواہ نہ ملنے کی خبروں پر وضاحت کی کہ کھلاڑیوں نے سینٹرل کانٹریکٹ پر سائن نہیں کیے, اس لیے تنخواہ جاری نہیں ہوئی. گزشتہ مینجمنٹ نے ورلڈ کپ سے پہلے کھلاڑیوں کو لیگ کھیلنے کے لیے NOC دیے, جس کا نقصان ٹیم کو ہوا. میگا ایونٹ سے پہلے کھلاڑی انجری کا شکار ہوئے. سینٹرل کانٹریکٹ کے تنازع نے پھر سر اٹھا لیا. پی سی بی حکام کھلاڑیوں سے دستخط لینے بھارت پہنچ گئے. ذرائع کے مطابق کھلاڑیوں کو سینٹرل کانٹریکٹ کی کاپیاں دے دی گئیں. ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کی روانگی سے قبل بورڈ نے معاملات حل ہونے کی تصدیق کی تھی. سوشل میڈیا پر سب کچھ اچھا نہیں کی افواہیں زیر گردش. ICC نے چیمپئنز ٹرافی 2025 کے کوالیفائنگ سسٹم کا اعلان کر دیا. بھارت میں جاری ون ڈے ورلڈ کپ کے لیگ مرحلے کے اختتام پر ٹاپ 70 میں پاکستان میں ہونے والی چیمپئنز ٹرافی کے لیے کوالیفائی کر سکیں گی. پاکستان بطور میزبان 8ویں ٹیم ہوگی. ویسٹ انڈیز, زمبابوے اور آئرلینڈ چیمپئنز ٹرافی کا حصہ نہیں ہوں گی. دہشت گرد اسرائیل نے غزہ کو کھنڈر بنا ڈالا. مسلسل بمباری کے باعث کوئی جائے پناہ نہیں. غزہ کے باسی ملبے تلے دبے زخمیوں کو نکالنے میں مصروف. بجلی نہ ہونے پر ٹارچ جلا کر لوگوں کو نکالتے اور اسپتال پہنچاتے رہے. اسپتال لائے گئے بچے کو بچانے کے بعد میڈیکل ٹیم کا رکن اسے بہلاتا رہا اور اپنے آنسو مشکل سے روکتا رہا. خان یونس میں 11 سالہ بچی کو تباہ شدہ عمارت سے 23 گھنٹے بعد زندہ نکال لیا گیا. اسرائیلی فورسز نے غزہ کے سب سے بڑے الشفا اسپتال کے قریب بمباری کی. اسپتال میں ہزاروں زخمیوں, سینکڑوں خاندانوں نے پناہ لے رکھی ہے. القدس اسپتال کے قریب بھی فضائی حملے. اسپتال کے کچھ حصوں کو نقصان. اسپتال میں 14,000 سے زائد بے گھر افراد مقیم ہیں. مظلوم غزہ باسیوں نے سینکڑوں افراد کو اجتماعی قبروں میں سپرد خاک کیا. اسرائیلی دہشت گردی میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 8,000 سے بڑھ گئی. 3,000 سے زائد بچے شامل. غزہ پر اسرائیلی فوج کا 3 طرفہ زمینی حملہ ناکام. غزہ پر زمینی یلغار اسرائیلی فوج کے گلے پڑ گئی. حماس کے ہاتھوں اسرائیل کو بھاری نقصان کا سامنا. القسام بریگیڈ نے اسرائیلی فوجی گاڑی کو نشانہ بنایا. حماس کے راکٹ نے اسرائیلی گاڑی کے پرخچے اڑا دیے. حملوں میں متعدد اسرائیلی فوجی مارے گئے. حماس کے القسام بریگیڈ کا اسرائیل کی جوہری تنصیبات پر حملہ. ڈیمونا پر راکٹ حملے کی تصدیق اسرائیلی میڈیا نے بھی کر دی. ترجمان ابو عبیدہ نے پیغام دیا, خدا کی جانب سے فتح آ رہی ہے, ہماری کامیابی یقینی ہے. گزشتہ رات صہیونی فوج کے 10 اہلکاروں کو ٹھکانے لگا دیا. غزہ میں پیدائش سے پہلے موت کے سرٹیفکیٹ بٹنے لگے. شہداء میں 1 دن کے بچوں کی بڑی تعداد شامل, جن کا برتھ سرٹیفکیٹ تو نہ بن سکا, ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا. سینکڑوں فرشتوں کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی جنت مل گئی. جن کا بھی نام رکھنا تھا والدین انہیں بے نام دفنانے پر مجبور. اسرائیلی بمباری سے غزہ میں شہید ہونے والے بچوں کی تعداد 3,400 سے تجاوز کر گئی. اسپتالوں میں نومولود بچوں اور ماؤں کی جان بچانے کے لیے وسائل ختم ہونے لگے. ہزاروں معصوم زندگیاں داؤ پر لگ گئیں.
انہوں نے بتا دیا کہ ہماری بیٹنگ ہی نہیں، ہماری بالنگ، ہماری فیلڈنگ اور ہماری سوچ جو ہے اس وقت اس کو ہرانا مشکل ہے. انڈین ٹیم کیوں کامیاب ہوئی ہے؟ وہ اسپیشلسٹ پہ گئے ہیں. روہت شرما نے جو اننگ کھیلی ہے آئی تھنک جس میچورٹی کے ساتھ، شامی نے، بمراہ نے جو پلیٹ فارم سیٹ کیا، ٹون سیٹ کی بالنگ کی، وہ آؤٹ اسٹینڈنگ تھی. کرکٹ ورلڈ کپ کا ہر لمحہ پرجوش. باسط علی نے کہا بھارت نے بتا دیا ان کی بیٹنگ، بالنگ اور ان کی سوچ کو ہرانا مشکل ہے. کامران اکمل بولے بھارت اس وجہ سے جیتا وہ بہت زیادہ آل راؤنڈر لے کر میدان میں نہیں آئے. اظہر علی کہتے ہیں روہت شرما نے شاندار اور ذمہ دارانہ اننگ کھیلی. بھارتی بالنگ بھی شاندار رہی. شو میں اداکارہ مریم نور بنی مہمان. مصطفیٰ چودھری بنے سنجے دت اور عادی کے ساتھ مل کر حاضرین کو خوب محسوس کیا. CIA کا فلائٹ آپریشن جزوی بحال. آج اندرون و بیرون ملک 22 پروازیں آپریٹ کریں گی. اسلام آباد گلگت سکردو کے درمیان 6 پروازیں اڑان بھریں گی.